ناظرین بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریز جانسار کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ شیروانہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے۔ اسپتال سے آنے کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ دعا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دعا تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جسے سن کر دعا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ ایسے مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ کشمالہ نے کیا ہے، میں بے قصور ہوں، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ کو میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ میری زندگی کو تباہ برباد نہیں کر سکتے، میں پہلے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی ہوں، میں پہلے بھی بے قصور تھی اور اب بھی بے قصور ہوں۔ دعا کی یہ باتیں سن کر شیروان کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم سرفراز سے محبت کرتی ہو اور تم سرفراز سے ملتی ہو، تم سرفراز کے لیے مجھے مارنا چاہتی ہو، اس لیے تم نے میرے کھانے میں زہر ملا دیا۔ دعا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم میرے پیسے سے اور میری دولت سے محبت کرتی ہو۔ دعا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا نوشیروان کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان ایک نہ ایک دن حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی اور پھر تم پچھتاؤ گے کہ دعا بے قصور تھی اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ سرفراز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کشمالہ مجھے سازش میں پھنسا رہی ہے اور کشمالہ سرفراز سے بھی رابطے میں ہے اور کشمالہ سرفراز سے مل کر یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ اگر کشمالہ سرفراز کو سپورٹ نہ کرے تو سرفراز ایسی حرکت نہیں کر سکتا اور وہ آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دعا کی یہ باتیں سننے کے بعد نوشیروان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے کھانے میں زہر کس نے ملایا؟ حالانکہ کھانا تو دعا نے بنایا تھا، اور کھانے میں زہر کیوں ملایا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اس کہانی میں ٹوئسٹ تو اس وقت آئے گا جب ساری حقیقت کھل جائے گی اور کشمالہ اور سرفراز کا گٹھ جوڑ بھی سب کے سامنے آئے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ نوشیروان کا بڑا بھائی بھی کشمالہ نے ہی مروایا تھا اور وہ بھی نوشیروان کو پانے کے لیے، اور اب نوشیروان کو بھی زہر سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب نوشیروان کو بھی زہر سے مارنے کی کوشش کشمالہ نے ہی کی ہے، جس کے بعد کشمالہ کا انجام بہت بھیانک ہوگا اور اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا اور اس کو پاگل خانے داخل کروا دیا جائے گا اور سرفراز بھی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے بھی جیل ہو جائے گی، اور نوشیروان دعا سے معافی مانگے گا اور نوشیروان دعا سے بہت شرمندہ ہوگا اور دعا سے معافی مانگے گا اور دعا اس کو اتنے آسانی سے معاف نہیں کرے گی، لیکن آخرکار وہ نوشیروان کی محبت کے آگے بے بس ہو جائے گی اور نوشیروان کو معاف کر دے گی۔ ناظرین بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریز جانسار کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ شیروانہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے۔ اسپتال سے آنے کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ دعا کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دعا تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جسے سن کر دعا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ ایسے مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ کشمالہ نے کیا ہے، میں بے قصور ہوں، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ کو میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے، آپ میری زندگی کو تباہ برباد نہیں کر سکتے، میں پہلے بھی بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر چکی ہوں، میں پہلے بھی بے قصور تھی اور اب بھی بے قصور ہوں،
دعا کی یہ باتیں سن کر شیروان کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تم سرفراز سے محبت کرتی ہو اور تم سرفراز سے ملتی ہو۔ تم سرفراز کے لیے مجھے مارنا چاہتی ہو، اس لیے تم نے میرے کھانے میں زہر ملا دیا۔ دعا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تم میرے پیسے سے اور میری دولت سے محبت کرتی ہو۔ دعا میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا نوشیروان کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان ایک نہ ایک دن حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی اور پھر تم پچھتاؤ گے کہ دعا بے قصور تھی اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ سرفراز سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کشمالا مجھے سازش میں پھنسا رہی ہے اور کشمالا سرفراز سے بھی رابطے میں ہے اور کشمالا سرفراز سے مل کر یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ اگر کشمالا سرفراز کو سپورٹ نہ کرے تو سرفراز ایسی حرکت نہیں کر سکتا اور وہ آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دعا کی یہ باتیں سننے کے بعد نوشیروان سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرے کھانے میں زہر کس نے ملایا؟ حالانکہ کھانا تو دعا نے بنایا تھا، اور کھانے میں زہر کیوں ملایا تھا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اس کہانی میں ٹوئسٹ تو اس وقت آئے گا جب ساری حقیقت کھل جائے گی اور کشمالا اور سرفراز کا گٹھ جوڑ بھی سب کے سامنے آئے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا نوشیروان کا بڑا بھائی بھی کشمالا نے ہی مروایا تھا اور وہ بھی نوشیروان کو پانے کے لیے، اور اب نوشیروان کو بھی زہر سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب نوشیروان کو بھی زہر سے مارنے کی کوشش کشمالا نے ہی کی ہے، جس کے بعد کشمالا کا انجام بہت بھیانک ہوگا اور اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا اور اس کو پاگل خانے داخل کروا دیا جائے گا اور سرفراز بھی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے بھی جیل ہو جائے گی، اور نوشیروان دعا سے معافی مانگے گا اور نوشیروان دعا سے بہت شرمندہ ہوگا اور دعا سے معافی مانگے گا، اور دعا اس کو اتنے آسانی سے معاف نہیں کرے گی، لیکن آخرکار وہ نوشیروان کی محبت کے آگے بے بس ہو جائے گی اور نوشیروان کو معاف کر دے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔